اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 170 سے لے کر 173 تک تلاوت کر رہے ہیں. تو پہلے ہم ان آیات کا ذرا مفہوم عرض کر دیتے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، مارے گئے، قتل کیے گئے، انہیں اللہ کا فضل ملنے والا ہے، اور جس کو اللہ کا فضل مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اب اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی اور نہ وہ محسوس کرے گا. اور دوسری والی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید کچھ رکھا ہے، اور اس کو اللہ مزید کہے، زائدہ اضافی کہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور تیسری آیت میں جو اشارہ ہے وہ اس طرف ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، ان کے 70 افراد شہید ہو گئے، اور وقتی طور پر ایک پسپائی اختیار کرنی پڑی صحابہ کو، تو اس سے مشرکین کے ارادوں میں پختگی آ گئی اور ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی. اس سے ان کے ارادوں میں مضبوطی آ گئی. اس لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ کے قتل ہو جانے کے بعد اب جو مشرکین کی کمان اور ان کی عمارت اور سیادت جس کے ہاتھ میں آئی تھی ان کا نام تھا ابو سفیان. اور حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ چلو بھائی مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. تو یہ جو اکٹھا کرنے سے پہلے انہیں ایک آدمی بھیجا یہ کہہ کر کہ آپ جاؤ ذرا مسلمانوں پر رعب بٹھاؤ کہ بھئی وہ آپ کے خلاف مقابلہ آرائی کے لیے صف آرا ہو رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تاکہ ان پر رعب بیٹھ جائے. لیکن ایمان والوں کوئی رعب نہیں بیٹھا، ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، ان پر کوئی دھاک نہیں بٹھا سکے وہ. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، لہٰذا اس کو اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے. تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے آدمی کو ہمیشہ مشکلات میں اور ہمیشہ جو ہے مشکلوں کے وقت میں، اور جب آدمی پریشان ہو اور اپنی بے بسی کا اسے احساس ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے. یہ بہت بڑی تسلی کا اور اللہ کی مدد کا ہمارے لیے ایک سامان فراہم کرتی ہے. تو چلیے آپ ترجمہ سنتے ہیں. لفظی ترجمہ: وہ خوش ہیں، فرحینہ خوش ہیں، بما اس سے، آتا جو دیا، ہم ان کو، اللہ نے، وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ ان سے، لم یلحقوا جو ان سے نہیں ملے، لم یلحقوا جو نہیں ملے، بہم
ان سے، اللہ کی نہیں ہے خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشی حاصل کر رہے ہیں، بنعمت نعمت کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتے ہیں، اجر المؤمنین اجر کو المؤمنین ایمان والوں کے، اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں ایمان والوں کے اجر کو، الذین وہ لوگ، قال لا لہم جن سے کہا، انا بے شک، قال لہم ان سے کہا، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تمہارے لیے جمع ہو گئے، فخشوہم لہذا تم ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہو گئے وہ ایمان میں، بڑھ گئے وہ ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم اور اچھا ہے، الوکیل کارساز اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تو یہ جو آج کی آیتیں تھی محترم سامعین، یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ ہمیشہ پابندی کے ساتھ درس تفسیر کو سنا کریں اور کمنٹ باکس میں لکھا کریں کہ ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے آپ تک فائدے پہنچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا ہمیں علم ہو سکے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے ساتھ ہماری دلچسپی بڑھے اور اللہ کا یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک کیسے پہنچ جائے، اس کے لیے میں اور آپ ذاتی طور سے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کے داعی بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔